بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک چرواہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بکریوں کو چگا رہا تھا۔ اتنے میں ایک بھیڑیا سامنے آتا ہے انسانی شکل میں اور اس چرواہے سے کہتا ہے، چرواہے مجھے ایک بھیڑیا دے دے، مجھے بھوک لگی ہے تاکہ میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ چرواہے نے کہا، بھئی میں مالک نہیں ہوں، میں تو ایک نوکر ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا، میں ان کے اجازت کے بغیر کیسے دے سکتا ہوں؟ اسرائیلی روایت ضرور ہے یہ، لیکن اس کے بارے میں یہ ہے نہ جھٹلانا چاہیے نہ ہی تصدیق کرنا چاہیے، لیکن جو اس سے سبق اور عبرت ملتی ہے اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ بھیڑیے نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت لے لیں، آپ کے آنے تک میں آپ کی بکریوں کی رکھوالی کروں گا۔ چرواہے نے کہا، واہ کیا بات ہے، میں جاؤں اجازت لینے، کہیں ایسا نہ ہو تم حملہ کر کے میری ساری بکریوں کو کھا جاؤ۔ بھیڑیے نے کہا، اللہ کی پناہ، اگر میں ایسا کروں تو میں قرب قیامت میں آنے والے انسانوں میں سے کوئی انسان بن جاؤں، یعنی اس نے اپنے لیے یہ دعا کی، اگر میں ایسی خیانت کروں تو قرب قیامت میں آنے والی امت میں سے میں بن جاؤں۔ بڑی عجیب بات اس نے کہی۔ بہرحال وہ چرواہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد اس نے کہا، جب وہ چلا راستے میں اس نے 3 عجیب باتیں دیکھی۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک گائے اپنے بچے کا دودھ پی رہی ہے۔ اس نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک گائے اپنے بچے کا دودھ پیے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اسے یہ واقعہ بڑا عجیب لگا اور آگے چلا۔ وہ کیا دیکھتا ہے، کچھ لوگ جن کے ہاتھوں میں سونے کا کٹورا ہے، ہاتھوں میں ان کے سونے اور چاندی کے برتن ہیں، لیکن ان کے جسم خستہ حالت ہے، کپڑے ان کے تار تار ہیں۔ اسے بڑا عجیب محسوس ہوا، یہ کون لوگ ہیں، ان کے پاس سونے چاندی کے برتن ہیں لیکن پھر بھی ان کی حالت خستہ ہے۔ اور آگے بڑھا، وہ کیا دیکھتا ہے، ایک دریا بہہ رہا ہے صاف شفاف پانی کا، اسے پیاس لگی ہوئی تھی۔ چرواہے نے سوچا اس دریا سے پانی پی لوں، اس کے قریب گیا، اس میں اتنی شدید بدبو تھی کہ اس سے دور بھاگ گیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد اس چرواہے نے بھیڑیے کے واقعات کو بیان کیا، کس طریقے سے بھیڑیا کہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، اسے اجازت دے دو، جو بکری چاہے اس سے وہ کھا لے۔ چنانچہ جب وہ چرواہا واپس ہونے لگا تو پوچھا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، راستے میں نے 3 واقعات بڑے عجیب و غریب دیکھے جو میرے سمجھ میں نہیں آئے۔ پہلا واقعہ یہ کہ ایک گائے اپنے بچے کا دودھ پی رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بالکل صحیح دیکھا، کیونکہ قیامت کے قریب کچھ ایسی مائیں پیدا ہوں گی جو اپنے بچیوں کو غلط کام پر لگائیں گی اپنے ذاتی نفع حاصل کرنے کے لیے۔ مائیں خود اپنی بچیوں کو برباد کریں گی، ان کے بے حیائی کے راستے پر انہیں لگائیں گی اور خود ان کو غلط کاموں پر چلائیں گی منافع حاصل کرنے کے لیے۔ اور کہا دوسرا واقعہ جو تو نے یہ دیکھا کہ وہ ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں سونے چاندی کے برتن ہیں لیکن ان کی حالت خستہ ہے، کہاں بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو قرب قیامت میں جو حرام مال کی طرف بڑھیں گے اور حرام مال کمائیں گے، اور چونکہ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی اس لیے ان کے پاس مال تو بہت ہوگا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، صبر نہیں ہوگا، قناعت نہیں ہوگی، ان کی حاجتیں پوری نہیں ہوگی، وہ پھر بھی پریشان اور حیران ہوں گے۔ کہا وہ پانی جو بہتا ہوا پانی بدبودار، فرمایا یہ قرب قیامت کے وہ دیندار لوگ ہوں گے جو ظاہری قبہ اور دستار اور پگڑی والے ہوں گے، ظاہری طور پر بڑے دیندار ہوں گے، لیکن جب تم ان کے پاس جاؤ گے، کچھ ان سے دین حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، تو ان کا دل نور سے، ہدایت کے نور سے خالی ہوگا اور ان کے پاس عملی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اندر سے دنیا کی محبت ہوگی اور دنیا کی بدبو بھری ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے اور ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ بہرحال جب وہ چرواہا آیا، اس نے آ کر اس بھیڑیے سے بتایا
کہ جو بکری چاہو تم لے لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ چنانچہ اس بھیڑیے نے اس میں دیکھ کر بکری کے ریوڑ سے ایک کمزور بکری کو پکڑا اور پکڑ کر لے کر چلنے لگا۔ چرواہے نے کہا بھائی سنو، یہ کیسا ماجرا ہے؟ تمہیں اختیار دیا گیا تھا، تم کوئی بھی مضبوط اور توانا تندرست بکری لے سکتے تھے، لیکن تم نے کمزور بکری کو کیوں لیا؟ میرے پیاروں، میرے عزیز دوستو، اس بھیڑیے نے جو جواب دیا وہ آج ہم لوگوں کے لیے عبرت کی بات ہے۔ اس نے کہا میں نے جب دیکھا تمام بکریوں میں سے میں نے اسی بکری کو اللہ کے ذکر سے غافل دیکھا، اس لیے میں نے اس کو اپنا شکار بنایا۔ بے شک میرے نبی نے فرمایا جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، جو دل غافل ہوتا ہے، وہ دل اور وہ انسان زندہ نہیں مردہ ہے، اور وہی شیطان کا سب سے بڑا نشانہ بنتا ہے اور شکار بنتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے، اپنے ذکر سے منور فرمائے۔